الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان کامل بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، انسان، مسلمان، پھر مسلمان، انسان، مسلمان، پھر مسلمان. میں نے 3 دفعہ کہا ہے اور عمدن کہا ہے. میرا عنوان بھی یہی کہ رمضان اور مسلمان، یا مسلمان اور رمضان، دونوں بھی آگے پیچھے. دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ 2-3 دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہونے والا ہے. ہم اور آپ اگر اللہ نے چاہا اللہ کے فضل اور رحمت سے رمضان میں داخل ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو صحت، عافیت، امن اور سکون، مال اور دولت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد انسان، مسلمان، پھر مسلمان. انسانی اعتبار سے جیسے اور انسان جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام سورۃ الانسان ہے. معلوم ہے انسان نام کی بھی کوئی سورت ہے کیا؟ ہاں، انہوں بولے ہیں، انہوں بولے تو ابھی کیا بھی ہے کہ نہیں کہ وہ بھی نہیں مارا. انسان نام کی ایک سورت ہے جس کو ہم اور آپ سورۃ دہر کے نام سے پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور عالم عرب کے لوگ سورۃ انسان کے نام سے. پہلی آیت میں اللہ نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان بھول گیا، انسان کو اس کے اوقات یاد نہیں رہے. هل اتى على الانسان، انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا
لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انسانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دھن دولت، کار بنگلے، ہاں، آپ کی میونسپلٹی سے لے کر کے سب سے اعلیٰ صدر ہند، ورلڈ کے لیڈر، ورلڈ کے بڑے بڑے بزنس مین، دھنی، دھن دولت کے مالک کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ لوگ ہیں جو کفر میں، شرک میں مبتلا ہے نا؟ کیا کسی کا دھن دولت والا ہونا، کار بنگلے والے ہونا یا پوزیشن کا مالک ہونا یہ کمال ہے؟ نہیں، یہ کمال نہیں ہے۔ میں نہیں بولو، رب کا قرآن کہتا ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کا آخری رکوع، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، پیارے نبی ان نافرمانوں کی چلت پھرت، دھن اور دولت آپ کو دھوکے میں نہ رکھنے پائے۔ متاع قلیل ثم مأواہ جہنم، یہ بس دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے والے ہیں، ثم مأواہ جہنم، پھر یہ جہنم کے حوالے ہو جانے والے ہیں۔ نہیں، مرنے کے بعد کام آئیں گے کار بنگلے۔ اب ہندوستان کا بہت بڑا بلینئر آدمی جس کے پاس 8-10 لاکھ لوگ کام کرتے تھے، رتن ٹاٹا مر گیا، جنت الفردوس اعلیٰ علین میں ہوگا نا؟ ہاں صحیح ہے نا؟ کیوں کہو، ایئر انڈیا سے تو چلا گیا ہوگا ڈائریکٹ نا؟ صحیح ہے، ایئر انڈیا کا مالک ہے نا، تو ایئر انڈیا سے ڈائریکٹ چلا گیا ہوگا بیچارہ، صحیح نہیں۔ دنیا میں یہ سب آرٹ آف لیونگ ہو سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد عمل، توحید، انسانیت، توحید کے بغیر ابراہیم جیسے پیغمبر جن کی صرف نسل میں 1,23,000 سے زائد نبی ہیں، کل 1,24,000، 1,24,000 میں سے 1,23,000 سے زائد نبی انہی کے اولاد میں سے، انہی کے نسل میں سے ہیں، ابراہیمی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیمی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ جنت میں جا سکے؟ نہیں۔ نوح کا بیٹا علیہ السلام جنت میں جا سکا؟ نہیں۔ نوح اور لوط کی بیویاں، پیغمبروں کی بیویاں جنت میں جا سکے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہاں، توحید سے محروم، شرک میں ہے، ہاں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا محبوب دین دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، جتنے بھی وہ سوشل ورک کر دے اچھے سے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان ہی نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا۔ جینے کے لیے اس دھرتی پر 170 سے 200 کروڑ جیوی ہیں، ہمارے ملک میں 25 سے 30 کروڑ، ان آفیشیل، آفیشیل 18 سے 20 کروڑ، نہیں اتنے مسلمان جی رہے ہیں۔ کیا حال ہے؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ کوانٹٹی میں مسلمان ہے لیکن کوالٹی آف اسلام نہیں ہے۔ اللہ کو کوانٹٹی کی ضرورت ہے؟ کوانٹٹی کی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت کیا ہے؟ کوالٹی آف اسلام، اسلام کی کوالٹی، توحید، شرک نہیں، سنت،
بدعت نہیں، اسلام خاندانی رسم و رواج نہیں، سچ جھوٹ نہیں، حق باطل نہیں، یہ اسلام ہے۔ یہ دنیا جس کو لوگ کہتے ہیں منی میک منی، یار آئے ہیں تو کچھ کر کے جانا چاہیے، آئے ہیں تو اپنا فیوچر بنانا چاہیے، آ رہے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے، جبکہ اللہ کہتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کیا ہے دنیا کی زندگی، کھیل اور تماشا، ون ڈے یا ٹیسٹ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہمیشگی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر لوگ جان جاتے۔ کیا ہے دنیا؟ راہ فرار ہے، وہ جاہ قرار ہے، یہاں بھاگنا ہے، 100 سال جیو، 1000 سال، 1000 سال جیو، تب بھی گئے نہیں گئے نوح علیہ السلام، پھر ہم اور آپ کیا جئیں گے؟ ہاں آپ کے حیدرآباد کے نواب تو ہے نا ابھی بھی، ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے نا، چو محل پیلس ہے، نواب صاحب بھی تو ہوں گے نا، ہے نہیں؟ جاگور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیرے دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں گئی تیری شان حکومت۔ نہیں کہاں گئی؟ حیدرآباد رہ گیا، نواب چلے گئے، ہاں عثمان آباد، سکندر آباد سب رہ گئے، ہاں رہ گئے۔ وہ سب سے خوبصورت مہارانی اسرا، بیچارہ اسرا ہاسپٹل رہ گیا، وہ چلے گئی، اس کی خوبصورتی بھی چلے گئی، ہے کیا؟ ہاں نہیں، ہر ایک جائیں گے، کوئی نہ کچھ لایا ہے نہ لے کے جائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا جہاں ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان مسلمان پھر مسلمان یعنی توحید والا بنایا، خالص قرآن حدیث والا بنایا، کتاب و سنت، ورنہ کیا ضرورت ہے مسجد قباء، اتنے مسجدیں ہیں نا۔ ہاں ابھی آتے آتے میں نے ایک مسجد دیکھا، خواجہ بھی ہے، رضا بھی ہے اور غوث بھی ہے، تینوں کے نام کی ایک مسجد ہے، آپ کے ہیں نا اسی محلے میں، لیکن اللہ کرم ہے، یہ مسجد صرف اللہ کا گھر، دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء کے ہم نام ہے، نہیں اللہ کا شکر۔ تو میرا آج عنوان ہے مسلمان اور رمضان، یا رمضان اور مسلمان۔ کیوں بھئی؟ کیا رمضان خالی مسلمانوں کے لیے ہے؟ سب کے لیے نہیں ہے، ہر برادری کے لیے، تاجر تجارت میں فائدے کما رہا ہے، ہر ایک کے لیے، لیکن رمضان کا تعلق خاص کر مسلمانوں سے ہے۔ کیوں ہے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ کوانٹیٹی آف اسلام ہے یا کوالٹی آف اسلام ہے؟ کوالٹی آف اسلام نہیں، کوانٹیٹی نہیں ہے، آپ کروڑوں میں ہیں نہیں، کوالٹی آف اسلام ہے الحمدللہ۔ دنیا میں اور لوگ بھی جیتے ہیں ہم سے زیادہ شان و شوکت میں، ناز و نعم میں، کار بنگلوں میں، دھن دولت میں، لیکن اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہم نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، لِتَعَارَفُوا، جسٹ انفارمیشن کے لیے، یہ بھی عبداللہ، یہ بھی عبداللہ، یہ بھی عبداللہ، لیکن یہ عبداللہ فلاں خاندان کے، یہ عبداللہ فلاں کے، یہ عبداللہ فلاں کے۔
ہے نا. یہ مسجد بھی ہے، وہ بھی مسجد ہے. یہ مسجد اہل توحید کی ہے، وہ مسجد فلاں کی ہے. تو اللہ نے تعارف کے لیے پیدا کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نظر میں ویلیوبل پرسن، اللہ کی نظر میں معزز بھی محترم بھی کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، متقی ہو. اور اللہ تعالیٰ یہ تقوی کی دولت دینے کے لیے مجھے اور آپ کو رمضان کے روزے فرض کر دیے. بہت بڑا اعلان. تقوی اگر زندگی میں آ جائے نا، قرآن مجید پارہ نمبر 28 سیکنڈ لاسٹ آیت شریف سورۃ الطلاق آپ اٹھا کے دیکھو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بناتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ان ذرائعوں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ اور رزق کی گارنٹی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. جو اللہ سے ڈرتا ہے چھوٹے موٹے جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ اس کی گریڈ میں اضافہ کرتے ہیں، اجر میں اضافہ کرتے ہیں. 3 فائدہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ہر کام کو آسان بناتے ہیں. اور کیا ہونا بھائی؟ کام کا ایزی، رزق کی گارنٹی، مصیبتوں سے نکلنے کی گارنٹی، چھوٹے موٹے غلطیوں کا کفارہ. ایک چیز بس، اللہ کا ڈر. اگر ہمارے معصوم بچے 10 12 سال 15 سال کے بچے کو بھی بولو بیٹا یہ 50 روپے ہیں لو اور کچھ کھاؤ اور میرے لیے بھی کچھ لے کے آؤ، کیا بولے گا وہ بچہ؟ کیا بولے گا وہ بچہ؟ بولے گا انکل روزہ ہے نا، تمہیں روزہ نہیں ہے کیا؟ بولے بولتا نہیں بولتا؟ ہاں بیٹا 50 روپے لے. نہیں حضرت نہیں کھانا، روزے کی حالت میں نہیں کھانا. بولتے نہیں بولتے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اس کے دل میں؟ حالانکہ معلوم ہے پیسہ ہے، کھانا حلال ہے لیکن پھر بھی حرام ہے. روزے کی حالت میں نہیں کھائیں گے، روزے کی حالت میں پانی نہیں پئیں گے. اللہ اسی لیے نا نماز کا بدلہ فرشتوں سے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتوں سے، حج کا بدلہ فرشتوں سے، سارے اعمال کا بدلہ فرشتوں سے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزئ بہ. بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا للصائم فرحتان. روزے دار کے لیے 2 خوشی کے ٹائم ہیں، 2 خوشی کے ٹائم ہے روزے دار کے لیے، ہے نا. فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربی. ایک خوشی جب 12-13 گھنٹے روزے کا کھولنے کا وقت آتا ہے، سامنے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، بوڑھے بابا بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، خوشی ہے کہ اب 5-10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے، اب ہم سب مل کر کے لوازمات کھانے. کتنی خوشی ہوتی ہے. فرحت عند فطرہ. اور دوسری خوشی فرحت عند لقاء ربی. جب رب کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی، اللہ کے ہاتھوں انعام ملے گا، کتنی بڑی خوشی ہوگی. اللہ اللہ مجھے اور آپ کو ریئل خوشی نصیب فرمائے میرے بھائی.
اگر اس خوشی کا اندازہ کرنا چاہتے ہو، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آ گیا، حضرت معاذ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے، جو بھی آتا روتے، کہتے معاذ موت سے گھبرا گئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو، روتے ہو؟ حضرت معاذ کہتے ہیں نہیں، موت سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، موت سے گھبرا کر نہیں رو رہا ہوں، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، اپنے محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، موت تو میرے لیے رب سے ملاقات کا وقت آ گیا، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اسی لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اسی لیے رو رہا ہوں، میری موت ایسے وقت میں آتی، رمضان کا مہینہ ہوتا، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوتی، میں روزے سے ہوتا، کیونکہ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی نا، بدر کب ہوئی تھی؟ 17 رمضان کو، نہیں؟ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، میدان کارزار گرم تھا، وہ منظر یاد کر کے رونے لگے، کاش پھر ایسا کوئی موقع آ جاتا، رمضان کا مہینہ ہوتا، عرب کی چلچلاتی بھی دھوپ ہوتی، میدان کارزار گرم ہوتا، میں سحری کر کے گھر سے نکلتا، میرا رب مجھ سے پوچھتا معاذ کیا تمنا لے کر آئے ہو؟ یہاں تک گھمسان کی لڑائی ہوتی، میں شہید ہو جاتا، میرا اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ کیا تمنا لے کے آئے ہو؟ میں کہتا اللہ گھر سے سحر کر کے نکلا تھا، افطار تیرے یہاں کرنے کی تمنا لے کر آیا۔ کیا خواہش تھی؟ اللہ اکبر، یہ ہے ریئل خوشی۔ جیسے ہم مسجد قباء میں بیٹھے، کیا نہیں چاہتے کہ میں اور آپ رب کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے؟ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا روزے دار کو دو خوشی، افطار کے وقت خوشی اور رب سے ملاقات کرنا۔ تو روزہ جو آ رہا ہے نا، راما و یرمزو کے معنی بھسم کرنا، جلا ڈالنا، یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، مجھ سے اور آپ سے جو بھی غلطیاں ہوئی تھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے محاسبہ نفس کے ساتھ، میں 12-13 گھنٹے جو بھوکا ہوں، اللہ اس کے ایک ایک منٹ کا بدلہ مجھے دے گا۔ احتساب نفس ایمان کی حالت ہو اور احتساب نفس ہو، اگر یہ دو چیزیں، غفر له ما تقدم، پچھلے سال 11 مہینے کے گناہ معاف، رات کا قیام، بھئی میں 1 گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھوں گا، پورے 30 دن پڑھوں گا، ورنہ آج مسلمان شوپیس ہو گئے، شروع کے 10 دن بہت رہتے ہیں ماشاءاللہ، رہتے نہیں رہتے؟ بیچ کے 10 دن رہتے نہیں، تاخراتا شروع ہوتے تو پھر آتے، 27 شروع ہوتی تو شیطان 30 یا 29 کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان 27 کو ہی اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے نا؟ اسی لیے شیطان بھی کتنا چالو ہے نا، 2 دن اور ویٹ کرتا ہوں، اسے معلوم ہے میں 2 دن پہلے آزاد نہیں ہو سکتا، میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ مسلمان کو معلوم ہے میں کیا بھی کرا تو اللہ مجھے معاف کرتا ہو۔ شیطان کیا کرتا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی دوسری سورت سورۃ الحشر، کمثل الشیطان، شیطان کی مثال، اذ قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے نافرمانی کر، چھوڑ دے نماز کو، جھوٹ بول لے، 4 ریال 2 4 دوستوں کے ساتھ ذرا انٹرٹینمنٹ کریں گے، انجوائے کریں گے، اکفر نافرمانی کر۔ شیطان ہم سے نافرمانی کرتا ہے، جب میں اور آپ نافرمانی کرتے ہیں نا
ہے نا. کہتا ہے انی بری منک انی اخاف اللہ، تیری میری دوستی ختم. تو روزے کی حالت میں تھا، موبائل تیرے کو تھما دیا، تیرے کو موبائل کی دنیا میں ایسے پھنسا دیا، تجھے قرآن کا ٹائم نہیں ملا، لیکن موبائل تو نے پورا ورک کر لیا. یہ میرا کام تھا تجھے لگا دینا، میرا کام تھا تجھے جھوٹ بلوا دینا، میرا کام تھا تجھے نمازوں سے غافل کر دینا، میرا کام تھا تجھے غصہ دلا دینا. یہ سب میں نے کام کر دیا ہے. انی بری منک انی اخاف اللہ، اب تیری میری دوستی ختم. انی اخاف اللہ، میں شیطان ہو کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہوں. تو انسان ہو کر اللہ سے ڈرتا یا نہیں ڈرتا نہیں معلوم. ہاں، اسی کو کہتا ہے نا شاعر کی زبان میں، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ. شاعر کیا بولتا ہے؟ شیطان کیا بولتا ہے؟ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ، خود کرے فعل بدلانت بھیجے شیطان پہ. خود شیطان کا سب ایجنٹ بنا ہوا ہے، خود جھوٹ بول رہا ہے، خود نمازیں چھوڑ رہا ہے، خود موبائل کی دنیا میں پڑا ہوا ہے، خود حلال اور حرام کی تمیز کو رہا ہے، شیطان کے سارے کام کر رہا ہے. رمضان کے مہینے میں بھی اس کو اللہ کا ڈر نہیں رہا. کیا بولتا ہے؟ نہیں مول صاحب میں اٹھنا، بولا ایسا شیطان سلایا مول صاحب، شیطان سلایا تو سو گئے. بولتے ہیں نا کتنے. ہاں، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پہ، خود کرے فعل بدلانت بھیجے شیطان پہ. آج ہمارا حال یہ ہو گیا میرے بھائی. اسی لیے پورے 30 دن نماز کی پابندی، 29 یا 30 دن تراویح کا اہتمام. اسی لیے پہلی رات جب شروع ہوتی ہے نا، انشاءاللہ چاشمبے سے شروع ہو جائیں گی. حافظ صاحب اعلان کر دیں گے آج سے تراویح شروع ہونے والی ہے نا. اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، جنت کی کیاریوں سے ایک ہوا چلتی ہے، اسی میں سے ایک سریلی آواز فرشتے کی نکلتی ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر. اے نیکیوں کے متلاشی، اے خیر کے چاہنے والے، اے نیکیوں کے حریص، اقبل آگے بڑھ. یا باغی الشر، اے برائی کے چاہنے والے، اے نماز کے چور، اے جھوٹ بولنے والے، اے موبائل دیکھنے والے، اے ایسی ویسی حرکتیں کرنے والے، ادبر پیچھے ہٹ. 11 مہینے تو نے من مانی کیا ہے، اس مہینے میں تو اللہ سے ڈر، اس مہینے میں تو کم سے کم چھوڑ دے موبائل، اس مہینے میں تو 5 وقت نماز کی پابندی کر، اس مہینے میں اللہ سے ڈر. جب آدمی 13 گھنٹے پیسے موجود ہے، گھر میں بیوی موجود ہے، ہوٹل موجود ہیں، سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ کیوں نہیں پیتا؟ کیوں نہیں یہ کرتے استعمال کرتا؟ اس لیے کہ اللہ نے حرام کیا، اللہ نے منع کیا. جب ایک حلال چیز کو ہم نہیں اپناتے، پھر حرام چیز کو کیسے جی اپنا لیں؟ یہ میری اور آپ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. رمضان جو آ رہا ہے، جیسے پہلے گزرتے تھے غفلت نہ تھا. فجر میں نماز، کتنے لوگ فجر کی نماز آج پڑھے؟ بولو دیکھیں ذرا، ہاتھ اٹھو دیکھیں، برا مت مانو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. کل سے فجر کی نماز. آج ہمیں کسے بولتے ہیں؟ مالدار کون ہے؟ امبانی، اڈانی، ایلون مسک، بل گیٹس. نہیں، یہ لوگ نام مالدار ہیں، کہیں تو کروڑوں کی سمپتی ہے. ہاں، دنیا میں مالدار یہ لوگ ہیں نا. ہاں، نہیں ہے؟ امبانی مالدار نہیں ہے؟ ارے کیا بولتے بابا. آپ دیکھو بلینر کی لسٹ www.com میں جا کر، مالدار تو وہی ہے نا. ہاں، انڈیاز ریچسٹ مین آپ ڈال دو کون آتے ہیں، ورلڈ فیمس 10 ریچسٹ مین آپ دیکھو کون آتے ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا کی نظر میں مالدار کوئی ہو سکتا ہے،
اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں مالدار وہ ہے، ریئل مالدار وہ ہے جس کو اللہ نے فجر کی 2 رکعت نماز، کتنی رکعت نماز؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق جس کو اللہ نے دے دیا نا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جس کو اللہ نے فجر کی 2 رکعت نماز کی توفیق دے دی۔ یہ مالدار ہے، ہمیں نہیں سمجھے اس کو، ہمیں کیا سمجھے؟ موزن صاحب جی نہیں، فلاں صاحب جی، جبکہ موزن صاحب سب سے مالدار نہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطول اعناقہم، قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے، سب سے لمبے ہائٹڈ پرسن جس کو سب لوگ دور سے دیکھ رہیں گے وہ مؤذن ہوں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں محمد تم بہت اچھے ہو، محمد تمہارا دین بہت اچھا ہے، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں جب بھی تمہارے پاس ہم آتے ہیں تو بلال نظر آتے ہیں، صہیب رومی نظر آتے ہیں، عمار بن یاسر نظر آتے ہیں۔ کون ہے یہ بلال؟ یہ قریشی نہیں ہے نا، یہ ہمارے خاندان کے نہیں ہے نا، یہ عرب کے نہیں ہے نا، بلال صہیب عرب کے نہیں ہے نا، قریشی نہیں ہے نا، عمار کون ہے؟ کیا ہے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ؟ بس ان کی وجہ، ان کو ہٹا دو ہم آئیں گے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پیارے نبی ان دنیا والوں کو دیکھ کر آپ اپنی نظروں کو نہ پھیرنا، نظروں کو مت ہٹانا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو دنیا کی ٹپ ٹاپ چاہ رہے ہیں ان کی طرف نظر کو نہیں دوڑانا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، آپ ان کی بات بھی مت ماننا جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو خواہشات نفسانی کے غلام بنے ہیں۔ آپ ان مکہ کے سرداروں کی بات مانیں گے؟ کیا ہے ان کی حیثیت؟ یہ ہمارے ذکر سے غافل ہے، ہمارے دین سے دور ہیں، ان کی بات مان کر بلال کو آپ نظر انداز مت کرنا، صہیب کو نظر انداز مت کرنا، عمار کو نظر انداز مت کرنا۔ اللہ نے آیت نازل کی، دیکھو 1400 سال گزر گئے، آج بھی صہیب رومی کا ذکر قرآن میں ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ 1400 سال ہو گئے صہیب رومی کو جائے، لیکن ایک نیک کام انہوں نے کیا تھا، ان کی نیکی کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، پارہ نمبر 2 رکو نمبر 9 کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ صہیب رومی اپنے آپ کو بیچ ڈالے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کا ذکر آج بھی ہے، لیکن دشمنان اسلام کا ہے ذکر؟ نہیں۔ تو سوچو، لہٰذا میرے بھائیوں جس کو اللہ نے 2 رکعت فجر کی نماز کی توفیق دے دیا وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار۔ انشاءاللہ فجر کی نماز سے کل پابندی کریں گے انشاءاللہ، سنت کی بہت بول رہا ہوں میں، فجر کی اس کی نہیں، پھر فرض کی 2 سنت، 2 سنت کے بعد 2 فرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین ادخلہ اللہ الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ٹھنڈی نماز قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے نکلنے سے پہلے والی نماز، سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز جو پابندی کر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَلَن يَلِجَ اللَّهُ النَّارَ، اللہ اس کو ہرگز جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ کس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ جو فجر اور عشاء کی نماز، فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کر، تو فجر بھی پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے، فرض بھی پڑھیں گے نا۔
اچھا ہمیں کیا کرتے ہیں ہم مسلمان؟ ابھی نماز ہوتی، مول صاحب کچھ بولنا بھی چاہتے سننے کے لیے تیار نہیں، جلدی جا کو کیا کرتے، سوتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ ہلٹے مار لے کر کھڑے رہتے ہے نہیں؟ ہاں نہیں، کوشش کریں. کتنے لوگ حج کرے ہوئے اس میں؟ حج کریں ماشاءاللہ، اللہ جزاک خیر. اور ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، اللہ آپ لوگوں کے حج کو. آپ اور کوئی کرے؟ دو حج کرے، اللہ کرم میں بھی 2 حج کرا، اللہ کا شکر. کیا اس مہینے میں کوئی حج کرنا چاہتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں حج کرنا، رمضان کے مہینے میں حج ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، میں پوچھا رمضان کے مہینے میں حج ہوتا ہے؟ نہیں نا، لیکن رمضان کے مہینے میں حج کا ثواب مل سکتا ہے نہیں؟ اچھا کوئی 30 یا 29 حج کرنا چاہتا ہے؟ ہاں لوگ ایک دفعہ حج کر کو ہے تو لکھتے حاجی صاحب، حاجی عبداللہ صاحب، حاجی بشیر صاحب، حاجی قدیر صاحب. نہیں، ایک مرتبہ حج کر لے گا تو اس دفعہ نیت کر لیں انشاءاللہ 30 حج کریں گے اور 30 عمرے بھی کریں گے. اور رمضان کے مہینے میں عمرہ، پوچھو شیخ صاحب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ، العمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، رمضان کے اندر عمرہ حج کے برابر ثواب. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العمرۃ فی رمضان کحجۃ معیہ، کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر، اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے برابر ثواب کے اعتبار سے نبی کے ساتھ حج، ثواب کے اعتبار سے رمضان کے اندر حج کا ثواب ہے نا. اور اگر اللہ کسی خوش نصیب انسان کو 30 حج اور 30 عمرے نصیب کرے، ہر ایک کوشش کرے گا. ہاں عمرہ اور حج کرنے واسطے پیسے جمانا نہیں جمانا نا، ابھی سے جما دو، نیت کر لو بس. ہاں نیت کرو گے؟ کیسی نیت؟ ایک پنجابی جماعت میں گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ جماعت سمجھتے نا؟ سمجھتے نہیں سمجھ؟ جماعت BBD، بھائی بزرگوں دوستوں والی جماعت ہے نا. جماعت میں گیا بیچارہ، وہ ٹریننگ کر کے آیا، نیت پہلا، نیت آتے ہی بہت، اس سے پہلے ذرا شرابی، جواڑی، بے نمازی تھے، بہت آوارہ پنٹا تھا. جماعت میں جات کو آتے شریعت بن گیا. محلے والے بہت خوش ہو گئے کہ بیچارہ کتنا نیک بن گیا، کتنا اچھا بن گیا. 3-4 دن خاموش رہا، چوتھے دن پھر بیوی کو مارنے لگا. پھر وہی شرارت. اب کیوں مارنے لگا؟ کہتا نیت کر. 2-3 دن سے بولتا تھا بیوی کو نیت کر. اب بیوی کو نہیں معلوم نیت کیا کرنا. نیت کر. اسے نیت سیکھ کر آیا تھا. آ کر بولا نیت کر. نہیں، 30 سے 34 دن سے مارنے لگا. اڑوس پڑوس والے بولے بابا تم اتنے اچھے بن کر آئے ہو، 1 مہینے کا چلا بھی تم کر کے آئے ہو، بڑے دیندار، بڑے شریف، دیکھو چہرے پہ نور بھی ہے، سب کچھ ہے، بہت اچھے بن کر آئے ہو. پھر ابھی 3 دن کے بعد پھر شرارت شروع ہو گئی، پھر بیوی کو مارنے لگے. بولے میں پہلے غلط مارتا تھا اور آج صحیح کے لیے مار رہا ہوں. بولے کیوں؟ بولے میں اس کو کہہ رہا ہوں 2-3 دن سے نیت کر، یہ نیت نہیں کر رہے. بولے کس چیز کی نیت کرے؟ کہا میں کہہ رہا ہوں داڑھی چھوڑ. تو بولے یہ عورت ہے، اس کو کہاں داڑھی آئے گی؟ بولے مجھے معلوم ہے اس کو داڑھی نہیں آئے گی، لیکن نیت تو کر لیں. یہ نیت بھی نہیں کر رہی. ایسا نہیں ہے، ایسی نیت نہیں نا، غلط بول رہا ہوں. ایسی نیت نہیں نا بابا. نیت یعنی آج کے بعد سے ٹھیک ہے میں غریب آدمی، ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ نہیں، نیت کرنا. نیت کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اسی جگہ بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا یہ ڈیوریشن ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجری حجت و عمرت
تامہ تامہ تامہ، حج اور عمرے کا مکمل ثواب، حج اور عمرے کا مکمل ثواب، مکمل ثواب، مکمل ثواب، 3 دفعے اللہ کے نبی نے مکمل حج عمرے کا ثواب۔ جو 2 رکعات اشراق کی نماز پڑھتا ہے، پڑھیں گے، صحیح نیت کر لیں گے، ہے نا، کوشش کرنا، اللہ اجر دے گا، ہے نا، کیوں سونا تو ہے نا بابا، دن بھر تو سونا رہتا ہے، لیکن سونے پینے میں، کھانے پینے میں وقت کو نہیں گزارنا۔ کوشش کریں انشاءاللہ فجر کی نماز سے پابندی، ہے نا۔ اچھا، آج امت بھلائی میں ہے یا برائی میں ہے؟ امن میں ہے؟ امن میں ہے، شانتی ہے؟ ہاں ہے؟ نہیں، کئی کو نہیں ہے۔ حدیث پاک پوچھے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزال الناس بخیر، لوگ برابر خیر پہ رہیں گے، لوگ برابر خیر پہ رہیں گے۔ کب تک خیر پہ رہیں گے؟ ما عجل الفطر، جب تک افطار میں جلدی ہوگی۔ اور اللہ کرم ہے، ہمارے لوگ جلدی کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں یار یہ بہت ایڈوانس ہے، یہ لوگ اول وقت والے ہیں۔ ہاں بابا، ہم امت میں آخری امت ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اول وقت والے نا، ہماری نماز اول، ہمارے روزے بھی اول وقت میں انشاءاللہ، ہے نا۔ سحرن کا انتظار کریں گے؟ نہیں، وقت ہو گیا ختم۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں، افطار میں جلدی اور عشاء میں تاخیر، اس میں تاخیر، سحر میں تاخیر۔ لیکن آپ دونوں میں بھی گڑبڑ کر دیے، دونوں میں گڑبڑ کر دی، نہیں کر دی؟ ہاں، آج ہمارے 5-6 سال پہلے ایسا کوئی ماحول تھا کیا؟ اب مفتیوں نے کہا نہیں، احتیاط کے طور پر 5-10 منٹ تاخیر سے افطار کریں، 5-10 منٹ پہلے احتیاط۔ کون؟ مولوی لوگ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب افطار میں جلدی کرے گی اور سحر میں تاخیر کرے گی۔ تو ہم کو افطار میں جلدی کرنا اور سحر میں تاخیر کرنا ہے۔ فجر کی سنت سے آغاز ہونا ہے، فجر کی نماز، فرض نماز، پھر اشراق کی نماز انشاءاللہ۔ اور ایک خوشخبری، بہت بڑے انعام، حافظ صاحب سنائیں کہ نہیں سنائیں نہیں معلوم، نہیں سنیں تو سنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت مدرک التکبیرۃ الاولی براۃ من النفاق و براۃ من النار۔ جو آدمی 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن، شاید ہمارے بھائی اسی لیے چلا کے وہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی چلا کریں گے بھائی، 40 دن نماز پابندی کریں گے۔ کتنے دن؟ ارے صحیح حدیث ہے بابا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ میں مسلمان اور رمضان، ہمیں مسلمان ہیں، ہم کیا کام کرنا ہے وہ بتانے آئے ہو، مسئلے مسائل میں نہیں جا رہا ہوں میں، ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صاحب فرمایا جو 40 دن، اب رمضان شروع کل پیر، منگل چاشمبے، ہے نا، یہ 3 دن، ہاں، اور ادھر رمضان کے 30 یا 29، کتنے ہو گئے؟ 32-33 دن، ہے نا۔ اس کے بعد 6 شوال، شوال کے 6 روزے، وہ 6 دن، کتنے ہو گئے؟ 39 دن، ہے نا۔ 1-2 دن اور، 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے، اللہ 2 بڑے انعام دے گا۔ اللہ براۃ من النفاق، نفاق سے بری کر دے گا، اور اس کو جہنم سے بری کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے انعام، جہنم سے آزاد اور نفاق سے آزاد۔ انشاءاللہ 40 دن پابندی کریں گے انشاءاللہ میرے بھائی۔ اچھا، ہمارے اماں بابا کب تک رہتے ہیں؟ بیوی بچے کب تک رہتے ہیں؟ جب تک سانس تب تک آس۔ انہوں مولوی صاحب، انہوں صدر صاحب، انہوں ڈاکٹر صاحب، انہوں انجینئر صاحب، انہوں فلاں صاحب، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا، میں مر گیا، تمہیں رکھتے کیا جی؟ ہاں، پہلے بے چین ہوتا ہے، ایمبولینس بلاؤ ان کو، گربلا کا بیچ چھوڑو ان کو، کہاں رکھنے کو بیٹھتے ہیں ان کو؟ نہیں، کیوں؟ اب مولوی صاحب نہیں رہے، ان کا ختم، نہیں، اسی لیے ننھا بچہ بھی آ کر بولتا مما، لوگ پوچھ رہے ڈیڈی کو کب دفنانا ہے، کیوں کو معلوم ہے ڈیڈی از ڈیڈ، ڈیڈی از ڈیڈ، ڈیڈ، ڈیڈی از ڈیڈ۔
ختم ہے نا. اب یہ فین ہوا چھوڑ دے, لائٹ روشنی نہ دے, رکھیں گے؟ صدر صاحب کیا بھی فائدہ نہیں جی, نکالو بدلو, نہیں تو کہاں تو بھیجا پھینکو جی. بولتے نہیں بولتے؟ یہی حیثیت میری رات کی. بیوی بچے جب تک سانس ہے تب تک آس ہے, ماں باپ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. لیکن یہ نماز, یہ روزہ, یہ اتنے اچھے ساتھی, جیون ساتھی, مرن ساتھی, زندگی کے بھی دوست, خبر کے بھی دوست, حشر کے بھی دوست. کون؟ روزہ, نماز. زندگی کے بھی ساتھی, مرنے کے بعد خبر میں جب گار کو آتے, مجھ کو اور آپ کو دفنا کے آتے, اماں نہیں آتے, بابا, بچے کچھ بھی نہیں آتے, سب رولے دولے کو ہینچ رہتے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے, قبر میں جب ایک انسان کو دفنانے کے بعد اللہ کا عذاب ادھر سے, نماز بیٹھی ہے وہاں پر, کہاں؟ سر کے پاس, انٹری نہیں. پیروں کے پاس سے آ گیا, روزہ بیٹھا ہے. ادھر آ گئے, حج بیٹھا ہوا ہے. ادھر آ گئے, عمرہ بیٹھا ہوا ہے. ادھر آ گئے, نماز بیٹھی ہوئے, اعمال صالحہ نیکیاں سب بیٹھے ہوئے. نو انٹری, نو انٹری, نو انٹری. پھر اللہ تعالیٰ اسی نماز, روزے, زکوٰۃ, حج کو ایک مجسم روپ میں, ایک ایسا ساتھی ماشاءاللہ خوبصورت پیارا چہرہ ہے, چہرے سے نور جھلک رہا ہے, خوشبو پھوٹ پھوٹ کر آ رہی ہے, مسکراتا ہوا چہرہ ہے. وہ میت کو بول رہا ہے, میت دیکھتے خوش, کون ہے تو, کون ہے, کون ہے؟ کہا میں تیری نماز ہوں, میں تیرے روزے ہوں, میں تیری زکوٰۃ ہوں, میں تیرے اعمال صالحہ ہوں. اللہ نے تیری غمخواری کے لیے خبر میں بھیجا ہوا. کتنا اچھا ہوگا. اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان للعبد, روزہ اور قرآن قیامت کے دن یہ دونوں کے دونوں اللہ کے پاس سفارشی بنیں گے. روزہ کہے گا اے ربی انا منعتہ من الطعام والشہوات, میرے رب میں نے دن بھر کھانے پینے سے, بھوک پیاس سے, کھانے پینے سے اس کو روکا, بھوک میں پیاس میں مبتلا کر رکھا, خواہشات نفسانی سے یہ دور رہا. فشفعنی, میری سفارش قبول کر لے. فشفع اللہ, اللہ روزے کی سفارش قبول کرے گا. روزے دار کو باب الریان, اسپیشل دروازے سے جنت میں بھیج دے گا. لوگ کیا بولتے, یہ پیراں آتے جی, وہ پیراں آتے جی, یہ صاحبہ آتے جی. آج 80% مسلمان صاحبہ میں پھنسا ہوا ہے, پھر 10% اور انہوں بھی بابا گیری میں. ہاں ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ آج کیا بولے تو یہ مول صاحب سفارش کرتے ہیں, یہ صاحب سفارش کرتے ہیں, ہمیں بزرگوں کے دامن پکڑ کو جاتے ہیں. وہاں کون بھی بزرگ نہیں آتے جی. قرآن سے بڑا بزرگ کون ہے جی؟ روزے سے بڑا بزرگ کون ہے جی؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. روزہ کہے گا میں نے دن بھر کھانے پینے سے روکا تھا. قرآن کہے گا اے ربی انا منعت من النوم, اے میرے رب میں نے رات میں جلدی سونے سے روکا تھا. فشفعنی, میری سفارش قبول کر. روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے, اللہ ان دونوں کی سفارش سے بندے کا بیڑا پار کریں گے, جنت میں بھیج دیں گے. اسی لیے کلوز فرینڈ ہے, محبت روزے سے رکھو, بغیر کسی عذر کے روزہ مت چھوڑو. بیوی بچوں کے ہائی نام سا پیٹ ہے, کاروبار ہے, گھر میں روزہ اماں بابا سب رہتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑتے, نمازہ چھوڑتے. ہاں نہیں بھائی, یہ مسلمان کی نشانی نہیں. مسلمان 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے, رمضان کے روزے رہتا ہے. صوموا شہرکم وَأَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُم, صلوا خمسکم, 5 دن کی نماز کی پابندی کرو, رمضان کے روزے رکھو. وَأَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُم, مال اپنے مالوں کی زکات دو. تدخلوا الجنۃ ربکم, اپنے رب کی جنت میں بغیر کسی رکاوٹ کے داخل ہو جاؤ. انشاءاللہ 30 دن بھی تراویح پڑھیں گے. ہاں شو پیس نہیں رہیں گے, 10 دن پڑھ کے بیچ میں غائب, پھر 27 تک پھر غائب نہیں. انشاءاللہ 29 سے 30 دن پڑھیں گے. ہاں اور انشاءاللہ 30 دن بھی روزے رکھیں گے, یا 29 دن بھی روزے رکھیں گے. فجر کی نماز پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, اشراق پڑھیں گے. انشاءاللہ اس رمضان میں 29 یا 30 حج بھی کریں گے. انشاءاللہ 29 یا 30 عمرے بھی کریں گے. ہاں بابا اللہ توفیق. اکثر ہمارا وقت جو ہے نا
ہم ایک شیڈول بنا لینا. قرآن مجید پڑھتے ہیں, حافظ صاحب کتنے پیارے انداز میں پڑھے, اچھا پڑھے برا پڑھے؟ اب میں پڑھاتا ہوں. اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. عشاء کی نماز میں ایسے پڑھاؤں, پڑھیں گے تمہیں؟ اگر میں فجر میں پڑھانا چاہوں تو پڑھانے دیں گے؟ کیا جی مول صاحب اتنی اچھی آواز تھی, تم اتنی اچھی آواز رکھنے کو کون جی بڈھے کو چھوڑے نہ جا کو, ہاں کہیں سب گھونڈا پڑے نا جی, ہاں بولتے نہیں بولتے؟ ہاں کہ ہمیں کتنے سال سے ایسی نماز پڑھتے آ رہے ہیں, تجوید نہیں, قرات نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں لیس منا من لم یتغنى بالقرآن, وہ میری امت کا فرد نہیں جو قرآن کو غنا ترنم پیاری آواز سے نہ پڑھے. یہ رمضان میں ایسے شیڈول بناؤ, کم سے کم 10 صورتیں علم تری کیف فعل سے والناس تک 10 صورتیں ہوتے ہیں. 10 صورتیں تجوید کے ساتھ حافظ صاحب سے سیکھنا انشاءاللہ. سیکھیں گے؟ ہاں سیکھتے ہیں, پھگوٹ میں سیکھتے ہیں. پھگوٹ کا مال مفت دلے بے رحم, ہمیں کیا مول صاحب بھائی لے رہے. کوشش کرو ہمیں تحفے تائید دو, ہمیں کرو. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی سورہ فاتحہ پڑھے تو کتنے بکرے ملے تھے ان کو؟ 30 بکرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, کتنے بکرے؟ 30 بکرے صرف سورہ فاتحہ پہ. علماء کی قدر کرو, ہمت افزائی کرو, ان علماء کے ساتھ آپ ہمدردی کرو. سال میں ایک دفعہ صحیح کم سے کم ان علماء کو تحفے تحائف کے ذریعے ہمت دو, اور ان کے ساتھ ان کے کلام سے فائدہ ہوگا. 10 صورتیں تجوید کے ساتھ. کتنے لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ اس رمضان میں 10 صورتیں؟ ماشاءاللہ, اللہ جزاک. خالی 2 چھوٹ رہے ہاتھ. سیکھیں گے بیٹا؟ ہاں کوشش کرو. شیخ صاحب کے ساتھ اچھی دوستی کر کے, امام صاحب ہیں, ہے نا, میں آپ کو شوق دلا رہا ہوں. 10 صورتیں تجوید کے ساتھ. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ سمیت 10 صورتیں سیکھو انشاءاللہ. سیکھیں گے؟ ہاں مرنے سے پہلے ضرور سیکھو, ہے نا. 10 صورتیں تجوید کے ساتھ انشاءاللہ سیکھو. نماز کی صورتیں کم سے کم اللہم باعث. وہ کب کی بابا کے زمانے میں دادا بھی پیج پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ ثنا سبحانک اللہم تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. دادا بھی ایج پڑھتے تھے, بابا بھی ایج پڑھتے تھے. ایج پڑھتے تھے ہے نا. بابا تمہاری لنگی پہنتے, اب تمہیں لنگی پہنتے کیا؟ ہاں نہیں, پینٹ پہنتے, شرٹ پہنتے, اچھے اچھے کپڑے پہنتے. جب ہماری دنیا کی زندگی میں چینجز آ گئے, عبادتوں میں کیوں چینجز ہیں؟ اچھی اچھی اللہم باعد بینی و بین خطایایا. شیخ صاحب اچھی نبی دعائیں سکھاؤ, اچھی دعائیں سکھاؤ, وہ دعائیں سکھاؤ جو اللہ کو پسند ہے. کم سے کم نماز کے اندر اچھی اچھی دعائیں سیکھو. ماں باپ کے لیے کیا دعا کرنا, ایگزام میں جانا ہے تو کیا دعا پڑھنا, کاروبار کے لیے کیا دعا پڑھنا, اچھی اچھی دعائیں اس رمضان میں سیکھو. سیکھیں گے انشاءاللہ. رمضان کو تربیت کا مہینہ بناؤ. افطار کے وقت ہوتا یہ ہے کہ خالی کھانے میں پینے میں, افطاری کیس میں, ہمارے عورتیں بنانے میں نہیں. بابا 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. روزے دار کی دعا افطار کے وقت, اس وقت رو رو کر دعا کرنا. گھر میں بیٹھ کر جو بیوی بیٹھے, اماں بیٹھے, معصوم بچے بیٹھے, سب بیٹھے, ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلنا. ہمارے بچے دیکھنا ہمارے بابا رو رہے نا, ہماری اماں رو رہے نا, ہماری دادی ماں رو رہے نا, ہمارے دادا رو رہے نا, کئی کو دادا رو رہے ہیں. بیٹا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے بیٹا. ہماری ادائیں, ہماری پرچھائیاں ان پہ پڑھنا. ہمارے بچے, اور الحمدللہ ہم اپنے گھر میں ایسے ہی کرتے ہیں. اب 3-4 سال کا ہمارے نواسے وغیرہ ہیں, انہوں خود دعا کرتے ہیں, اللہ نانا ابو کو صحت دے, نانا ابو کو دولت دے, نانا ابو کو یہ کر. ہمیں بھائی کو سکھانا ان کو. یہ تربیت کا مہینہ, وہ دعا کی قبول اللہ بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. یسا یار فلاں فلاں مصیبت یار اللہ, یہ سارے مصیبتوں سے, دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. منت سے, سماجت سے, ادب سے مانگو. بندے ہو کر خدا کے خدا سے مانگو. تو وہ وقت دعاؤں میں, غفلت میں, نادانی میں نہیں گزارنا. تو یہ وقت ختم ہو چکا ہے. سب لوگ وقت دیکھ رہے ہیں, گھڑی کو دیکھ رہے ہیں.
ہاں ہو گیا نا؟ بند کر دو، بس کر دو؟ ہاں سنیں گے؟ ہاں اور ایک 15 منٹ انشاءاللہ۔ بھائی آپ سے میں تھکا ہوا ہوں، میں لمبے دور سفر سے آیا ہوں، اور جتنا سفر گلبرگہ سے یہاں پہنچنے میں ہے اتنا سفر یہاں سے یہاں تک ہوا ہے نا، لیکن پھر بھی میں سنانا چاہتا ہوں میرے بھائی، ہمارا بابا غفلت میں نہیں، رات میں تہجد کے وقت، سحری کے وقت اگر ٹائم ہے 10-15 منٹ اذان کے لیے، یا یہ ہے، یا سحری میں اٹھ رہے ہیں، اٹھنے سے پہلے 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لو، پڑھ کر اس سے دعا کرو، کیونکہ اللہ آسمانی دنیا میں آتے ہیں، آخری دنیا پہ آتے ہیں، رو رو کر اللہ سے دعا کرو۔ بیوی روٹی بنا رہی ہے، تازہ بنا رہی ہے، گھر والے سے بولنا دیکھو نماز کھانا بنا شروع کرنے سے پہلے اٹھتے ہی 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، تقدیر بدلتی ہے۔ رمضان کا تعلق روزوں سے ہے، رمضان کا تعلق صدقہ اور خیرات سے ہے، رمضان کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، رمضان کا تعلق دعاؤں سے ہے۔ دعا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ تو اگر چاہے تو ڈوبا ہوا خورشید نکال لائے، تو اگر چاہے تو ڈوبا ہوا خورشید نکال لائے، تدبیر تو کیا چیز ہے تقدیر بدل جائے، ہے نا؟ فرعون موسیٰ کو مارنا چاہ رہا تھا، کون سی طاقت تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پھلنے پھولنے کا موقع دیا؟ اللہ نہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں آج تک کون تو بھی زندہ رہا ہے، لیکن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے کہ نہیں رہے؟ ہاں نہیں؟ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی والے یونس کو یاد کرو، اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا جب غصے کی حالت میں چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ سوچ رہے تھے کہ ہم قدرت نہیں پائیں گے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ تاریکیوں میں پکارا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی، رات بھی اندھیری ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی ہے، اس گہرائی میں سے ہمارے بندے یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالموں میں سے ہوں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کو غموں سے نجات دے دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ ہاں وہ اللہ ہمارا ہے جی، اللہ کی گورنمنٹ بدل گئی کیا؟ بدل گئی؟ نہیں نا، TRS آ گئے کیا؟ نہیں، وہی چل رہا ہے، نہیں ہمیں بدل گئے، ہماری نیتیں بدل گئی، ہمارے اخلاق بدل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے انکل کا نام فرعون تھا، صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے نا؟ موسیٰ کے انکل کا نام فرعون تھا، فرعون انکل تھا نا؟ ہاں ارے کچھ بھی نہیں بول رہا، اس کا مطلب تھک گئے آپ لوگ۔ ہاں پھر فرعون موسیٰ کا انکل تھا؟ کچھ بھی نہیں بول رہے، تھا نہیں تھا؟ نہیں تھا، کیا تھا پھر؟ ماما دشمن تھا جی۔ کون تھا؟ دشمن تھا۔ یوں قتل کے فرعون بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچتی۔ نہیں، 100 معصوم بچوں کو مصر کے بازار میں اعلان کر دیا، جہاں جہاں حاملہ عورتیں ہیں نظر رکھو، ان کی ڈیلیوری ہوتی، اگر لڑکا پیدا ہوا قتل کرو۔ 100 معصوم بچے جی ماں کی گود سے چھین کر زبردستی قتل کر دیا گیا۔ ہوا نہیں ہوا؟ ہاں کئی کو موسیٰ آنے والا، موسیٰ آنے والا۔ اب دیکھو اللہ موسیٰ کو کیسے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ طٰہٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ ہم نے وحی کی انفارمیشن بھیجا،
ہم نے پیغام دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ مَا يُوحَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، موسیٰ کی اماں، اب موسیٰ آنے والا ہے، موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے صندوق بنا لینا، پیدا ہوتے ہی ننھے منھے دودھ پیتے بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھ دینا اور اس صندوق کو دریا کے حوالے کر دینا۔ یَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، موسیٰ کی اماں یاد رکھنا یہ صندوق کو اٹھانے والا وہ میرا دشمن، اس معصوم بچے کا دشمن ہوگا۔ پورا ڈائریکشن کون دے رہے ہیں؟ اللہ۔ کس کو دے رہے؟ موسیٰ کی ماں کو۔ کیسے حالات میں دے رہے؟ جب قتل کا بازار لگ چکا ہے نا، کرفیو ہو تو آپ کیا بولیں گے؟ مول صاحب گلبرگہ نکو جان جاتی، کہاں جاتے گلبرگہ، رہو کیا بھی کھانا پینا ہمیں لاگو ڈالتے، بولتے نہیں بولتے؟ کیا حالات ہوں گے؟ سیدھے سیدھے قتل۔ ایسے حالات میں موسیٰ کی اماں کی ہمت دیکھو، اللہ سے وفاداری دیکھو۔ ایک اللہ کا حکم آ گیا، ننھے منھے دودھ پیتے بچے کو صندوق میں رکھتی نا جی، صندوق کو دریا کے حوالے کر رہی نا جی، اور اللہ بول رہا یہ صندوق کہیں بھی نہیں جاتا، اٹھانے والا فرعون ہی چھونگا بولتا۔ لیکن اللہ محبت کہاں ڈالا؟ کہاں ڈالا؟ فرعون کی بیوی کے اس میں، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس بچے کو قتل مت کرو، آج تک میں اولاد سے محروم ہوں، اس کو میں اپنا بیٹا بناؤں گی یا اس کی ایسی میں تربیت کروں گی، کل یہ ہماری خدمت کرے گا۔ فرعون جیسا قصاب، فرعون جیسا ظالم، فرعون کو قتل کرنے سے باز آتا ہے۔ ایک بی بی آسیہ، اللہ نے کیسے موسیٰ کی حفاظت فرمائی۔ وہ رب ہمارا نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ اس رب کے حکم ماننے والے ہمیں نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں جن آیات کو میں نے پڑھا نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو رب کی جنت کی طرف، بخشش کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ جنت کی چوڑائی، یہاں زندگی ہے، موت بھی ہے، چار چیزیں ہیں، وہاں چار چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں زندگی ہے، موت بھی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا بھی ہے، کر کو کھائے تو لوگوں کی کاٹ، منگ کو کھائے تو کتوں کی کاٹ ہے نہیں؟ ہاں، منگلے کو ہے تو گلی کے کتے نہیں چھوڑتے، ذرا کمو آئی ٹی کی ای ڈی کی دہاڑی ہے نہیں، آج کل چل رہا نہیں چل رہا؟ کر کو کھائے تو لوگوں کی کاٹ، منگ کو کھائے تو کتوں کی کاٹ۔ یہاں زندگی ہے، موت بھی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، صحت ہے، بیماری ہے نا، نعمتیں ہیں، پابندیاں نہیں، لیکن وہاں نہیں۔ جنتی جنت میں جائے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندگی ہے، موت نہیں ہے، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، میں بھی، میرا نواسا بھی، حضرت بھی، ان کے پوترے بھی، انہوں بھی، ان کے بیٹے بھی، انہوں چچا بھی، ان کے نواسے بھی، سب ایک ہی عمر، کم سے کم 30، زیادہ سے زیادہ 30 سال سے کم کون بھی نہیں رہتا، 33 سال کا زیادہ بھی کوئی نہیں رہتا، ایک ہی عمر، زندگی موت میں، جوانی بڑھاپا نہیں، نعمت کوئی پابندی نہیں، کوئی پابندی نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں۔ وہاں اللہ بول رہے ہیں مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے۔ روزہ کس لیے آ رہا ہے؟ متقی بنانے کے لیے، انسان کامل بنانے کے لیے۔ متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، والضراء، تنگ دستی میں۔ جیسے عسرہ کا موقع ہے، حضرت ابو بکر پوری دولت کچھ بھی نہیں چھوڑے۔ ان کے باپ ابو قحافہ اندھے تھے، بیٹی پوتری سے، ابو بکر صدیق کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو، زینب تمہارے بابا کیا تم چھوڑے، پورا لگ گئے محمد کے نام۔ تو حضرت زینب حضرت اسما بنت ابی، حضرت اسما بولتی ہے دادا جان دیکھو ابا یہاں چھوڑ کو گئے، بولتے حالانکہ کچھ بھی نہیں چھوڑے، پورا گھر خالی کر دیا نبی کے نام۔ ابو بکر آدھی دولت، حضرت عثمان 600 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ۔
کتنا 800 اونٹ سامان کے ساتھ پورا، 29.5 کلو چاندی، 2.5 کلو سونا، اتنا دیے حضرت عثمان۔ اللہ کے نبی بولتے قف یا عثمان، قف یا عثمان، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے تب بھی جنت تمہاری پکی۔ اب بڑے صحابہ تھے اتنا دیے، ایک غریب صحابی دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، مغرب کو آتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں، جہاں مال جمع تھا نا مسلمانوں کا، وہ چھوٹی سی پوٹلی، ایک سا کھجور چھوٹی سی پوٹلی لے جا کر ایسا رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ عشاء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا سب مال تو ماشاءاللہ زیادہ، ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے۔ اللہ کے نبی اس پوٹلی کو اٹھا، پوٹلی سمجھتے نا، چھوٹی سی پوٹلی، اس اٹھا کر لبن ہالا، یہ کس کی ہے؟ کون بھی نہیں بول رہے کسی نے۔ وہ غریب صحابی سوچتے ہیں میں کیا بولوں، ابو بکر پوری دولت دیے، ابو عمر فاروق آدھی دولت دیے، حضرت عثمان 800 اونٹ 7 سامان، میری کیا حیثیت ہے؟ اپنے آپ پہ غریب صحابی تھے، کولی مزدوری کر کو لائے تھے، ایک سا کھجور تھا۔ اللہ کے رسول تو خواب چپ بیٹھے، کس کے بھی چپ بیٹھے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی پوچھے، دل میں آیا اگر میں نہیں بھی بولا اللہ تو بول سکتا ہوں، جبرائیل آپ کو بول دیا تو میں نبی کی نظر میں جھوٹا، اللہ کی نظر میں جھوٹا، ہمیشہ کے لیے جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ ڈرتے ڈرتے تیسری مرتبہ کہتے ھذا لی یا رسول اللہ کے نبی مجھ غریب کی ہے، یہ میرے غریب کی محنت ہے، اللہ کے رسول دن بھر محنت کر کو لایا ہوں، میرا مالک مجھے ایک سے کھجور دیا تھا، یہی میں دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کیا سمجھتے ہو تم، آج نیکیوں میں جتنے ابو بکر نے نیکیاں کمایا ہے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، آج تمہاری یہ پوٹلی ان بڑے بڑے مالداروں کے مقابلے میں ہے۔ اللہ اکبر، ينفقون في السراء والضراء۔ بھائی صدر صاحب مالدار ہوں گے، 500,000 روپے چندہ لکھا، میں غریب آدمی 10 روپے لکھا تو اللہ میرے کو 10 روپے نہیں دیتا، 1000 کے، کیونکہ میری طاقت اتنی سی، صدر صاحب کی طاقت ہے 1000 روپے انہیں چندہ لے کر گے، صدر صاحب کو ان کے حساب سے ملتا ہے میرے کو، لیکن اللہ کے پاس اجر کی کمی نہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں ہر دن 10 روپے 50 روپے 100 روپے، کبھی دل نہیں چھوٹا کرنا، ہمیں دل چھوٹا کریں اللہ کی رحمت چھوٹی، ہمیں دل بڑا کریں گے اللہ کی رحمت بڑی۔ اسی لیے اللہ کیا بولا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین غصے کو پی جاتے ہیں، روزے کے حالت میں کون تو بھی لڑنے آیا جھگڑنے آیا تو لڑنا جھگڑنا نہیں، خصوصاً آخری وقت میں بہت غصہ آتا، بچوں پر جوڑوں پر سب پر غصہ آتا، پکڑے نہیں اب تک یہ نہیں کرے، نہیں صبر کرنا، صبر صبر صبر، خبر میں جانے تک صبر نہیں۔ اگر کوئی آدمی جھگڑا بھی کہنا بابا روزے میں ہوں رحم کر، میں اب پھر سے لڑنا تھا، پھر سے جھگڑتا نہیں، بعد میں سے افطار کے بعد تو کیا بات کرنا کرے گی جا، اب روزے میں ہوں نہیں جھگڑنا۔ روزے کی حالت میں گالی گلوچ ایل فیل نہیں، روزہ بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، آنکھ کا کان کا غلط دیکھنا نہیں، غلط سننا نہیں، جھوٹ بولنا نہیں، رات دن موبائل کی دنیا میں نہیں بیٹھنا، ان دوستوں شریر دوستوں کے ساتھ نہیں رہنا، یہ سب چیزوں کا نام روزہ ہے۔ پابندی کریں گے، اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔